آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے 2 بچیاں عطا کی، فرمایا اس نے ان کی دین کے مطابق پرورش کی اور پھر ان کی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی شادی کر دی، یعنی جو کچھ دے سکتا تھا، جتنی استطاعت تھی اس کی، فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا۔ حضور نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی ایک ہو تو فرمایا اگر اس کی ایک ہے نا، اس نے بھی دین کے مطابق اس کی پرورش کی اور پھر اس کو بیعہ دیا، فرمایا میرے ساتھ جنت میں وہ ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں برابر، یعنی 2 انگلیوں کا حضور نے اشارہ فرمایا۔ کسی نے سوال کیا حضور جس کی 3 ہوں، حضور نے فرمایا 3 سے بھی زیادہ بھی ہونا، اگر اس نے دین کے مطابق ان کی پرورش کی اور پھر نکاح کر کے دے دیا، ان کو بیعہ دیا، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی وہ میرے ساتھ ایسے، کیونکہ بچی باعث رحمت ہے، باعث مغفرت ہے، یہی بچی ہے کہ اس بچی کے محابے سے مولا کریم والدین کی بخشش فرماتا ہے، اور بچیاں ہی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس کی بچیاں ہیں اور وہ بچیوں کی دین کے مطابق پرورش کرتا ہے، یہ بچیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، یعنی بچیاں والدین کے لیے جنت میں جانے کا سبب ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص تھا، اس کی ایک ہی بچی تھی، اس نے چاہا کہ میں گھر داماد رکھوں، اس نے اپنی بچی کی شادی کی اور جو چبارہ تھا اس چبارے کے اوپر والی جو منزل تھی اس نے اپنے داماد کو دے دی کہ میری بچی اور داماد یہاں رہیں گے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مرد نے کہا اپنی بیوی سے کہ میں جاتا ہوں تجارت کے سلسلے میں اور میرا حکم یہ ہے کہ سیڑھیوں سے نیچے نہ جانا، حالانکہ نیچے اس کے میکے تھے، بچی کے والدین کا گھر تھا اور اوپر وہ رہتا تھا، تجارت کے لیے چلا گیا، وقت گزرتا رہا، وقت گزرنے کے بعد کچھ وقت گزرا تو اس کا والد بیمار ہو گیا۔ حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد بیمار ہے اور میرے شوہر نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ سیڑھیوں سے نیچے نہیں جانا۔ حضور نے فرمایا جو بات تیرے شوہر نے کر ڈالی اسی میں تیرے لیے بہتری ہے۔ رک گئی، والد قریب المرگ ہو گیا، اتنا بیمار ہوا، پھر پیغام بھیجا حضور کی بارگاہ میں، حضور نے فرمایا تیری بہتری اسی میں ہے جو بات تیرے شوہر نے کی ہے۔ پھر رک گئی، آخر کار باپ وفات پا گیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد وفات پا گیا، کیا میں منہ دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا بہتری اسی میں ہے جو تیرے شوہر نے بات کی، سیڑھیوں سے نہ اترنا۔ نہ گئی منہ دیکھنے کے لیے، جنازہ ہوا، لوگوں نے دفنا دیا، رات گزری، صبح جب ہوئی نہ تو حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک عجیب ترین خواب دیکھا ہے کہ میرا والد تو بہت گنہگار تھا، وہ تو کبھی نماز کے قریب تک بھی نہیں کیا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے رات خواب میں دیکھا تو وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا تھا، اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا یہ خواب ٹھیک ہے۔ حضور وجہ کیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے اپنے شوہر کے حکم کی اطاعت کی ہے، مولا کریم نے اسی کے صدقے تیرے والد کی بخشش فرما دی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بچیاں ہوتی ہیں والدین کی مغفرت کا سبب بھی بنتی ہیں، اور بچیوں کا جو خرچ ہوتا ہے نا یہ والد پر واجب ہوتا ہے جب تک وہ کنواری ہیں۔ اگر شادی ہو بھی جائے تو پھر بھی اگر بچی مستحقہ ہے تو والد پر ہی اس کا نفقہ واجب ہوتا ہے، والد پر ضروری ہے اس کی پرورش، والد پر اس کا خرچہ، والد پر اس کا جناب سب کچھ والد کی ذمہ داری ہے۔
اور بچیاں یہ باعث مغفرت ہیں۔ اور آج اس دور کے اندر تو جناب علی بچیاں وہ لوگ بھار سمجھتے ہیں اپنے اوپر۔ اس کی وجہ کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں یار بچی پیدا ہو گئی، اوف اللہ، اب اس کو شادی کروں گا تو کیا ہوگا، کیا بنے گا، کیونکہ اس کی شادی پر خرچ، کیونکہ الٹ دور چل پڑا ہے۔ اور اب دور بھی ایسا ہے کہ جناب علی بچیاں کی شادی کرنی ہے، کئی بچیاں بیچاریاں ایسے بیٹھی ہیں انتظار میں، پتہ نہیں کب رشتہ ہوگا۔ اور والدین آج کل کے ایسے ہو گئے، جو بچوں کے والدین وہ کہتے ہیں ہم تو یار وہ بہو بیاہ کر لائیں گے کہ جو جہیز کے اندر جناب علی موٹر سائیکل کیا کاریں بھی ساتھ لے کر آئے۔ اور کچھ بچیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ذہن بھی بن چکے ہوتے ہیں کہ یار ہم وہاں شادی کریں گے جہاں عیش و عشرت ہو ہماری بچی کی، یا لڑکی کا ذہن یہی بن جاتا ہے، وہاں عیش و عشرت ہو، وہاں پر جناب علی یہ شادی ہونی چاہیے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچی یہ رزق کا سبب بھی بنتی ہے، جہاں بھی رہے، اگرچہ والدین کے پاس رہے تب بھی بچی رزق کا سبب ہے، اگر چلی جائے شوہر کے پاس رہے تب بھی بچی رزق کا سبب، رزق اس سے بڑھتا ہے، یہ رزق کا سبب بنتی ہے، اعمال اچھے ہوں یہ رزق کا سبب بنتی ہے۔ لیکن دوست بات یہ ہے کہ بچی کوئی بھی ہو، بچیاں تو ظاہری بات ہے سانجھی ہوتی ہیں، بچیاں تو سانجھی ہیں، اور بچی ہمیشہ شفقت کا محل ہے۔ جب بھی انسان گھر میں جائے تو بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیار دینا چاہیے، اور جو بچی منہ سے نکال لے والدین خوشی برضا اس کی جناب علی فرمائش کو پورا کرنا چاہیے۔ اور جب بچیوں کے رشتے کا معاملہ، ایک بندہ مجھ سے سوال کر رہا تھا کہ ہماری بچی دور، ہم نے شادی اس کی کر ڈالی ہے، کیا بچی جب یہاں آئے گی تو کیا وہ مسافروں والی نماز پڑھے گی؟ یعنی سفر دور ہے جہاں اس کی ہم نے شادی کر ڈالی، جب وہ آئے گی تو وہ نماز کون سی مسافروں والی پڑھے گی؟ تو میں نے کہا یار بات یہ ہے، اگر تو آپ نے اپنی جائیداد میں سے اس کو حصہ نہیں دینا، نکال دیا ہے اپنی جائیداد سے، پھر تو وہ مسافر ہے۔ اگر اس کا حصہ رکھا ہے اپنی جائیداد میں نا، پھر وہ مسافر نہیں ہے، وہ ویسے ہی بچی بیٹی ہے جیسے پہلے بیٹی تھی شادی سے پہلے، اب بھی اس کا اسی میں حق ہے۔ اور اب تو پنجاب کے کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں رقبوں میں سے بھی بچی کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور گھر میں سے بھی بچی کو حصہ نہیں دیا جاتا، اور بچیوں کو ذلیل اور رسوا کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے، بس خوشیاں مناتے کہیں سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ یار بچی دنیا میں بھی انسان کی آرام کا سبب بنتی ہے، اور قبر میں بھی انسان کی آرام کا سبب بنتی ہے۔